خوشبو کا ہے پر نور ہی سارا آج کی رات۔ اب یہاں پر عبد ہی میں ایک اور بڑی حسین بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، بھئی حضور علیہ السلام کو تو صرف خواب آیا تھا۔ اب بڑے غور سے سننا ہے، کہا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شب معراج کو معراج ہوئی نا، وہ صرف خواب تھا یا صرف روح کی معراج تھی، جسم کی نہیں؟ اس آیت میں اس کا بھی جواب آ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں خالی روح عبد نہیں کہلائے گی، خالی روح کہلائے گی، اور خالی جسم جسد ہوگا، میت ہوگا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عبد تب بنے گا جب جسم اور روح ساتھ ہوں گے، جب جسم اور روح کا مجموعہ ہوگا تو عبد ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے حبیب کی روح کو سیر کرائی، کہا ہم نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں عبد جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ اس سے پتا چلا جسم یہاں روح وہاں، یہ نہیں ہوا حضور جسم مبارک کے ساتھ لابقا کے وکی بنے۔ اس کو پہلے کی طرح کر دیں۔ کہا بھئی حضور علیہ السلام کی صرف روح گئی تھی۔ میں نے کہا حدیث معراج میں موجود ہے کہ حضور نے وضو کیا، روح نے بھی کبھی وضو کیا کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے واپس آئے تو بستر گرم تھا، اگر جسم وہی تھا تو پھر یہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث معراج میں موجود ہے گئے تو کنڈی پہ ہاتھ لگا، واپسی تک ہل رہی تھی، روح کے لگنے سے بھی بھلا کوئی کنڈی ہلتی ہے کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے حضور براق پہ گئے، روح کو بھی کوئی سواری کی ضرورت ہے کیا؟ حدیث معراج میں موجود ہے دروازے کھٹکے، روح کے لیے بھی کوئی دروازہ ہے کیا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے معراج خواب تھا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر حضور معراج سے واپس آتے کہتے رات کو میں نے دیکھا کہ میں مسجد اقصی گیا، میں نے وہاں نبیوں کی امامت کی، پھر میں ساتوں آسمان کو پار کر گیا، پھر میں لا مقام پہ چلا گیا، پھر میں نے جنت و دوزخ کو دیکھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، یہ ایک خواب تھا؟ کفار مکہ کہتے ہیں سو وٹ، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، ایک خواب ہی دیکھا ہے نا۔ کفار مکہ کو الجھن یہ ہوئی، ہڑبڑی یہ بچ گئی، اس لیے تو کبھی ابو بکر صدیق کے پاس دوڑے، کبھی کہاں دوڑے کبھی کہاں دوڑے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کا آقا اللہ مکہ کا وکیل بن کے آ گیا۔ لگتا ہے لوہریاں نے پائے نہیں کھاتے، سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر۔ بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے، آگے چلیں۔ بات عالم باغ عالم میں باتیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی ہے، سواری سوئے ذات باری چلی ہے، سواری سوئے ذات باری چلی ہے، سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دھولا بلا آج کی رات ہے، شاہ دھولا آج کی رات ہے، خواب رحمت ام حالی کے گھر جبرائیل نے آ کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں، چلیے چلیے شہنشاہ والا کہاں، حق کو شوق لقا آج کی رات ہے، حق کو شوق لقا آج کی رات ہے۔ اب مزے سے سنو گے یا میں آگے چلا جاؤں؟ ایک شعر کو ضائع نہیں کرنا۔ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں، ایسا رتبہ
को मिला रिसाला रिसाला रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। उस तरफ रहमतें हैं कि जौहर खुले, फिर इस तरफ से शफाअत के दफ्तर खुले। देख लो है फैज़ के दर खुले, मांग जो मांग ला आज की रात है। अब मैं शेर ही पढ़ता रहा तो वक्त इसमें खत्म हो जाएगा, मैं आगे चलता हूँ। क्या कहने ये समझ आ गई ना कि हुजूर सिर्फ रूह के साथ नहीं गए थे, बल्कि ऐसे मैं तकरीर नहीं करूंगा, सारे बोलो, बल्कि हुजूर। और ये अकीदा किसी शेर से नहीं है, ये अकीदा कुरान और हदीस से है। अच्छा अगली बात सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम में मौजूद है कि जब मैं मेराज से वापस आया ना तो कुफार मक्का ने बातें शुरू कर दी, भाई ये कैसे मुमकिन हुआ, तो वो कैसे मुमकिन हुआ। बड़े पते की बात है, बड़े गौर से सुनना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कुफार मक्का ने जब बातें की ना तो उनमें से बाज कुफार ऐसे थे तसोरी साहब जिन्होंने मस्जिद अक्सा देख रखी थी। उन्होंने कहा मस्जिद अक्सा गए, मुस्लिम सही मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा अच्छा बताएं मस्जिद अक्सा कैसी है। हुजूर फरमाते हैं वैसे तो मैंने मस्जिद अक्सा मेराज में देखी थी, लेकिन अल्लाह मस्जिद अक्सा मेरे सामने ले आया। वो पूछते हैं मस्जिद अक्सा में ये कैसा है, हुजूर उधर देखते और बताते ऐसा है, हैरान। तीसरा आ गया फलां चीज कैसी है, हुजूर देखते गए हैरान। फलां चीज, जितने सवाल किए हुजूर ने सबके जवाब दे दिए। ये तो काम खराब हो रहा है, इनकी हर बात सच्ची साबित हो रही है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें फिर कोई ऐसी बात बताए ना जिससे हमें यकीन हो। ये तो हमें पता है कि आप ज़ाहिरी तौर पे कभी मस्जिद अक्सा नहीं गए, मेराज में जाने का कह रहे ना, इससे पहले तो कभी नहीं गए। कोई ऐसी बात बताएं जिससे हमें पता चले कि आपने किसी से सुना नहीं है, वाकई गए हैं। हुजूर ने कहा सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं गया ना तो मैंने रास्ते में देखा लोगों का दो तुम्हारे फलां, वैसे तो हुजूर ने कई लोगों को देखा, बात जाया ना करना यार, पूरी तवज्जो रखना। वैसे तो हुजूर ने रास्ते में कई लोगों को देखा। हुजूर ने फरमाया मैंने 3 काफिले ऐसे देखे जो तुम्हारे मक्का के ही हैं, तुम्हारे कबीलों के ही हैं, और ऐसे लोग हैं गोया कि जिनको तुम जानते हो। उनका बता देता हूँ, वो आएंगे, उनसे पूछ लेना। कहा ये तो अच्छा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया मैंने देखा कि कुछ लोगों का ऊंट गुम गया है, तुम्हारे फलां कबीले के लोग थे। वो सब क्या हाँ हाँ हम उनको जानते हैं। हुजूर ने फरमाया उनका ऊंट गुम गया है, उनको जानते हैं, से मुराद उस कबीले को जानते हैं। मक्का कहीं थे तो तफ्तीश करना मुश्किल नहीं था। और हुजूर ऐसे बंदों का नाम नहीं बता रहे कि जो मुसलमान हैं या उस वक्त, बल्कि हुजूर ऐसे बंदों का नाम भी नहीं बता रहे जिनको अप्रोच मुश्किल है, और ऐसे बंदों का भी नहीं बता रहे जिनके बारे में कोई कहा इन्होंने किसी को कह के भेज दिया होगा। उन्हीं कुफार मक्का के कबीलों के बंदों का बता रहे हैं। उनका ऊंट गुम गया था, वो अपना ऊंट ढूंढ रहे थे। उनके ऊंट के कजाबे में एक पानी का जाम था, मैंने वो उठा के पी लिया और फिर जाम वहीं रख दिया। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने उन्हें आवाज लगाई तुम्हारा ऊंट वहां है। उन्होंने हैरान होकर कहा ये आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं है। कहा उन्होंने जाकर देखा तो ऊंट मिल गया। आएंगे उनसे पूछ लेना, बुध के दिन मगरिब पे वो पहुंच जाएंगे। कौन सा नेविगेशन था जिसमें हुजूर ने एग्जैक्ट देखा कि ये बुध की मगरिब को पहुंचेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया एक और बंदे का जिक्र सुनो। हुजूर ने फरमाया 2 बंदे एक सवारी पे सवार थे। जब मैं मकाम में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं एक मकाम पे पहुंचा, मकाम मरवा पे पहुंचा, तो मैंने देखा पहला जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। फिर हुजूर ने फरमाया वो मकाम रूहा का था। फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं मकाम मरवा पे पहुंचा तो मैंने देखा बुराक की तेजी से उनका ऊंट बिदक गया और वो दोनों ऊंट से गिर गए। वो तुम्हारे शहर मक्का के फलां कबीले के लोग हैं, एक की कलाई टूट गई। वो कल बुध वाले दिन ऐन दोपहर के वक्त पहुंचेंगे, उनसे पूछ लेना।
پھر حضور نے فرمایا ایک قافلہ قریب ہے، وہ طلوع شمس کے وقت، یعنی صبح فجر سے کا وقت جب ختم ہوتا ہے سورج کے نکلنے کے وقت میں پہنچ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس میں ایک حبشی سوار ہے، سمجھ آ رہی ہے، ایک حبشی سوار ہے، وہ جب پہنچے گا تو اس کے آگے بھورے رنگ کا اونٹ ہے جس پہ 2 دھاری بوریاں پڑی ہیں، اس سے پوچھ لینا۔ اتنے میں صبح ہو گئی، وہ وہاں لائنیں لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ ابھی بڑا آگے جانا ہے، چلنا ہے نا، بڑے غور سے سننا ہے۔ اتنے میں ہو گیا صبح فجر کا وقت۔ حضرت طلوع شمس کے وقت انہوں نے 2 اپنے بندے کھڑے کر دیے کہ جیسے ہی سورج نکلے گا دیکھنا وہ بھورے رنگ والا قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اتنے میں سورج نکل آیا۔ کسی نے کہا، انہوں نے کہا تھا سورج نکلنے پہ قافلہ آئے گا، دیکھو سورج تو نکل آیا۔ دوسرے نے کہا دیکھو قافلہ بھی آ گیا، بھورے رنگ کا اونٹ ہے، حبشی سوار ہے، بالکل ویسا ہی۔ انہوں نے کہا دوپہر کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دوپہر جیسے ہی سورج اوپر پہنچا، دوپہر کا وقت ہوا، قافلہ آ گیا، بھاگے بھاگے گئے۔ کہا تمہاری کلائی کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ لو بندی ہے۔ اتنی تیز رفتار چیز گزری جب ہم مروا کے قریب تھے کہ ہم گرے اور کلائی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا مغرب کا انتظار کرو۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تیسرا قافلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہوا، ایک پانی کا جام خالی تھا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی تمہارا اونٹ وہاں ہے۔ جیسے ہی ہم وہاں گئے اونٹ وہاں تھا۔ سب نے کہا رسول اللہ سچ کہتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں ہم کہتے، مڑوڑ پڑتا ہے کیوں؟ ایسے ہی تو نہیں سنی کہتے جیسے میرے سرکار۔ انج نہیں یار، معراج کی رات تو پتہ چلا نا کہ یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں یار، ایسا پڑھو نا، داتا علی حجویری دیکھ کے خوش ہوتا ہے جیسے میرے سرکار۔ اور نہیں یار، مسجد بھی بھری ہے، دائیں سے بھی بھری ہے، بائیں سے بھی بھری ہے، باہر بھی ہزاروں لوگ ہیں، جو جہاں بھی کھڑا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ شہباز صاحب، فیاضی صاحب ذرا توجہ چاہیے۔ یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب میرا، یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شب معراج، کہ دیدار کی طاقت ہو تو پیدا نہیں کوئی، دیدار کی طاقت ہو تو پیدا نہیں کوئی نہیں، کوئی دیدار کی طاقت ہو تو۔ ویسے پوچھنے والی بات تو نہیں، لیکن آپ ایک بات پہ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو کس کس کو اپنے نبی پہ ناز ہے؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے
سے سننا، اب بڑے غور سے سننا. بیٹھو بیٹھو، جزاک اللہ. بیٹھے 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 بیٹھے. اب بڑے غور سے سننا. جب حضور علیہ السلام معراج میں گئے، آئے ہائے، یہ پتہ کون؟ یہ وہی ایام تھے جب حضور طائف سے واپس آئے. قبلہ کامران چسوری صاحب، تو طائف والوں نے کہا شاید ہم نے ان کی عزت کم کر دی، شاید حضور کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا، ہم نے ان کا استقبال نہیں کیا. اللہ نے کہا تم نے طائف میں نہیں کیا تو میں لا مقام پہ استقبال کرا دیتا. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی دل تھے جب حضور طائف سے واپس آئے، وہی راتیں تھی. حضور مغموم ہے کہ طائف والوں نے کیا کیا. اللہ نے کہا جبریل ذرا آسمانوں کو سوار دے، اگر انہوں نے وہاں استقبال نہیں کیا ہم آسمانوں پہ استقبال. کیا کہنے. جب حضور طائف سے واپس پہنچے نا، یہ بڑا مشکل وقت تھا. زمین کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا، آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ زمین پہ کیا قیامت ٹوٹ گئی. حبیب خدا پہ پتھر برسائے گئے. عامر فیاضی صاحب، زمین پہ غموں کا ڈیرا تھا، عرش پہ حبیب کی آمد کا پھریرا تھا. عرش و کرسی کو نکھارا جا رہا تھا، باغ جنت کو سوارا جا رہا تھا. احوال قضا و قدر سے آواز آئی، زمانے کی نبض کو روک دیا جائے، کاروبار حیات کو روک دیا جائے، نظام شمس و قمر کو روک دیا جائے. طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو. جبریل کو طائر سدرہ کو حکم ہوا کہ ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو. میکائیل کو حکم ہوا کہ قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو. اسرائیل کو حکم ہوا آج قبضہ روح سے باز آ جاؤ. اسرافیل کو حکم ہوا آج سور کو حرکت بند دینا. رضوان جنت کو حکم ہوا جنت کے دروازوں کو کھول دو. فرشتے سہم گئے، یا اللہ قیامت آ رہی ہے. کہا قیامت نہیں، فاطمہ کے بابا کی سواری ہے. کہنے. سبحان اللہ. اب تقریر کرے حسان حسیب الرحمن اور احمد رضا کا شعر نہ ہو. اعلی حضرت نے منظر کھینچا، اعلی حضرت نے منظر کھینچا. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. کیا کہنے. یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تعلیم پر بلد راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو تعلیم پر بلد راستے تھے. فیاضی صاحب نے میرا ٹائم بڑھا دیا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، فیاضی صاحب نے بڑھا دیا ہے. فیاضی صاحب نے میرا وقت بڑھا دیا. اب تو آپ بھی بڑھاتے ہو یا ختم کر دوں؟ وقت میرے خطاب کا ختم ہوگا، بیٹھ جاؤں یا آگے چلے. یہی سماتا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بلد راستے تھے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، چلنا ہے نا آگے؟ آدھا گھنٹہ حضرت نے بڑھا دیا. زیادہ تو نہیں ہے، زیادہ تو نہیں. وہ دور تک، یار آپ بیچ والے بیٹھ جاؤ نا، آپ بیٹھو تاکہ میں آگے تقریر کروں. باہر تک لوگ ہیں، میں سب کو دیکھ سکوں. آپ بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، اجلس. وچ جڑا جڑا بندے دا پتر کھلتا ہے بیٹھ جائے. بیٹھ جاؤ. یہ دیکھو، ہاں اب مزہ آئے گا نا. تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر
بند راستے. حضرت سے پوچھا قبلہ عامر فیاضی صاحب اگر حاجی عبدالرؤف صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس شعر پہ توجہ زیادہ فرمائیں. حاجی صاحب دیکھ رہے ہوں گے, توجہ زیادہ کیجئے گا اس شعر سے, وہ بڑا ذوق لیتے ہیں. میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کوئی شعر پڑھو, بڑا اب قیمتی شعر پڑھنے لگا ہوں شہباز صاحب. کسی نے کنڈی صاحب اعلیٰ حضرت سے پوچھا معراج پہ کون گیا, کہاں گیا, کہاں سے گیا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں ایسا جواب دیا کہ مزے کو مزہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کے بارے میں پہلے, وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی, اسی کے جلوے اللہ کے, اسی کے جلوے. ماشاءاللہ داتا دربار کے خطیب, میں نے اس دل کی فتاوی رضویہ پہ کاوش دیکھی. قبلہ رمضان سیالوی صاحب تشریف لائے, میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. بات اعلیٰ حضرت کی ہو رہی ہے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے, اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اعلیٰ حضرت کی بات تو سنو, وہاں سے پیغام تقاضے آنا, یہاں تھا مشکل قدم بڑھانا, جلال و حیبت کا سامنا تھا, جمال و رحمت ابھارتے تھے, کا سامنا تھا, اللہ ہے آقا آرام فرما رہے ہیں. حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں, جبریل امین آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. حضور علیہ السلام اپنے سفر مبارک کا آغاز فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں رکتے ہیں. جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے. حضور وہاں نفل ادا فرماتے ہیں. حضور بیت اللہ میں رکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے. حضور علیہ السلام پھر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں. اچھا مسجد اقصیٰ پہ ایک بات سنو, یہ بخاری میں بھی موجود ہے, ابن کثیر نے تو اس کو تفصیل سے نقل کیا. جب حضرت دئی قلبی حضور علیہ السلام کی دعوت لے کے کیسر روم کے دربار میں گئے نا, تو اس نے کہا کہ کوئی مکہ کے لوگ اگر تجارت کے لیے آئے ہیں تو انہیں بلا لو. جن کی نبوت کے بارے میں یہ بتا رہا ہے ان کا بارے میں پوچھتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ والد ہیں حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں موجود ہیں. انہوں نے کہا اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام کے بڑے دشمنوں میں نام آتا تھا. وہ وہاں پر چلے گئے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں, جتنے لوگ مکہ سے آئے تھے سب سے. ابو سفیان کو انہوں نے آگے کھڑا کیا, قیصر روم نے آگے کھڑا کیا, باقی سب کو پیچھے کھڑا کیا. کہا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم گردن ہلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں میں اس نوعیت سے گیا تھا کہ کسی طرح اس کی توجہ حضور سے ہٹا دوں, اس کا دل حضور کی طرف مائل نہ ہو. لیکن اب بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ڈر لگے. جو وہ پوچھے مجھے سچ بتانا چاہے. میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو ان کی تعریفیں ہی ہوتی جا رہی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں ایک بات مجھے اچانک سے یاد آ گئی. مجھے لگا کہ اس بات سے بادشاہ کا دل حضور سے پھر جائے گا, یہ ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. اس کا ذہن آ جائے گا کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط بیانی کی. کہا میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ آیا, امامت کرائی, آسمانوں پہ گیا, راتوں رات واپس مکہ آ گیا. بادشاہ آسمان کی بات کو چھوڑو, یہ بتاؤ کوئی خالی مسجد اقصیٰ آ کے راتوں رات واپس جا سکتا ہے؟ مہینہ آنے کا, مہینہ واپس جانے کا. اتنے میں وہاں کا ایک بڑا پادری اٹھا, کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں.
مسجد اقصی کا سب سے بڑا پادری اٹھا کہتا ہے میں اس رات کا گواہ ہوں. اللہ اللہ. کہا میں بخاری میں بھی موجود ہے اور ابن کثیر نے تو تفسیر سے نقل کیا. کہا جب میں نے دروازہ بند کرتا تھا ہر رات کو مسجد اقصی کا میں خود. کہا کہ اس رات جب میں نے دروازہ بند کیا دروازہ بند ہو نہیں. میں نے بڑی جان لگا لی دروازہ بند نہیں ہوا. میں مستریوں کو بلا کے لے کے آیا. انہوں نے کہا یہ چھت ذرا نیچے آ گئی ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا صبح کام کر دیں گے دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں صبح آیا تو میں نے دیکھا جانور کے بندنے کے نشان. یہ بھی موجود ہے جبریل نے انگلی لگائی تو وہاں سوراخ ہو گیا. وہاں پر براق کو باندھا گیا اور دروازہ ٹھیک ہو چکا ہے. کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے اللہ کا آخری نبی آئے گا وہ معراج میں جاتے ہوئے یہاں رکے گا. میں سمجھ گیا یہ کوئی اور رات نہیں اس کی معراج کی رات. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا ہوں مانی اول آخر ہست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. ہست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے. مسجد اقصی پہنچتے حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں نبیوں کا جھرمٹ دیکھا. میں نے نبیوں کے جھرمٹ میں یوسف کو بھی دیکھا. اس کا چہرہ ویسے ہی چمک رہا تھا. سلیمان علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے مسجد اقصی کو بنایا. اب سب کی نظریں لگی ہیں امام کون بنے گا. ادھر ایسے انبیاء بھی ہیں جو اس مسجد میں نماز پڑھاتے رہے تھے. اچھا یہ ایک اصول بھی سن لیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی بڑی پگڑی باندھ لے تو امام سے پوچھے بغیر مصلی پہ چلے جاتے ہیں. یہ اصول ہے جس مسجد کا امام ہوگا نا کتنا بڑا پیر یا مفتی کیوں نہ آ جائے جب تک وہ امام اجازت نہیں دے گا وہ اس مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اب یہ داتا صاحب کا مصلی داتا صاحب نے رمضان سیالوی صاحب کو دیا ہے. کوئی بڑے سے بڑا پیر آ جائے کوئی بڑے سے بڑا مفتی آ جائے کسی ملک کا مفتی اعظم آ جائے مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے اس کو رمضان سیالوی صاحب کی اجازت چاہیے ہو. اب کئی انبیاء وہاں ایسے ہیں جو یہاں امام رہ چکے ہیں. حضور کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. جبرائیل آتے ہیں ہاتھ پکڑ کے مصلی میں کھڑا کر دیتے ہیں تو پتا چلا پہلے جتنے آئے وہ نائب امام تھے. اصل امام الانبیاء تو آ جائے. رنگ و خوشبو کا ہے پر نور ہی سارا کی رات